داڑھی میں سفید بال آ گئے اور وہ ان بالوں کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار جس سے فرشتے حیا کرے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے۔ لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں دوست؟ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے چلے جائیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت چلے جائیں۔ سائل نے مولا کائنات سے پہلا سوال کیا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال دھیان سے سنیے گا، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اور اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ بھائی جان وہ رومی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی کہتے ہیں کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح، وہ ڈوبے گی نہیں، مسافر کو کنارہ دے گی۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے تو کنارہ ملے گا۔ کشتی میں پانی آیا تو کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبے گی اور مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا دنیا کے لیے، رنڈی رونا ہی دنیا کا ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ کار والتے دل یار وال، یہ کیفیت ہو تو خیر صلی اللہ۔ سائل نے تیسرا سوال کیا مولا کائنات سے، یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے، اور جو واجب تر ہے فرمایا وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اکثر لوگ فخر سے نہیں سناتے کہانیاں، دوست کی دعوت پہ گئے اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب، استغفار پڑھو، بیٹھے رہو جتنے بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ اوہو بس استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر استغفر اللہ، استغفر اللہ، کلمہ شریف پڑھو۔ لا الہ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، بس
یہ بھی ہماری الصلاۃ صلاۃ والسلام والسلام علیک یا علیک یا رسول سیدنا اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صلاۃ والسلام صلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک. سبحان اللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر اظہار بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے شراب پی اور پھر مٹکے بھر بھر کے پی. میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا میرے نبی فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. استغفر اللہ. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے دریا خشک ہو جائے گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور ہمارا حال ہم فخر سے بتاتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. فطرت میں بھول جانا ہے گناہ کا ہو جانا ممکن ہے لیکن گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے اظہار نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے. گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے. یار گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. بھائی جان اس کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا آنسو بہانے ہوں گے اپنے گناہ. یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے. ابھی یہ جو جھٹکے لگے نا فرمایا جب زنا عام ہوگا تو زلزلے آئیں گے. جب بد عملی پھیلے گی تو پھر یہی حال ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے معذرت کریں یار. اور جو معذرت کر لیتا ہے یہ اللہ کی عادت ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا اور کیا کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا. ہاتف سی آواز آئی 20 سال عبادت کی ہم نے قبول کی پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا تیرا انتظار کیا تو نے تو حکموں کو توڑا نا ناراض کیا لیکن ہم نے انتظار کیا. کہا تو پلٹ آیا ہے تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج ساوی نے کھلے راوی نے بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی گھبرائی ہوئی تھی اور 3 دفعہ 4 دفعہ کہتی طہرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے. گناہ بڑا تھا شادی شدہ تھی اس سے زنا کا ارتکاب ہوا اس کے پیٹ میں بچہ تھا. میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے سزا تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور. اس کو مہلت دی گئی اس نے بچے کو جنم دیا 2 سال دودھ پلایا 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا کہ آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. مدینہ میں ایک گویہ تھا بوڑھا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی. فن ہے تو فنکار ہے. فن کمزور ہوا تو کون جانتا ہے. بڑے بڑے نام آئے لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے زندگی موت سے لڑنے لگے تو کون پاس تھا یار. بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے. کہاں تھے تو اور کہاں آ کے گرے. تو عزت اتنی دیر جتنی دیر تک فن ہے لیکن جب کمزور ہوا تو کون جانتا ہے. یہ جتنی دیر تک اس کے پاس آواز تھی اتنی دیر تو پیٹ کی آگ بجھتی رہی لیکن جب فن کمزور ہوا کوئی سننے والا نہیں تھا تو سنیے گا دوست یہ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی اور آج آواز نہیں تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. ایک تو کہا اللہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا معذرت چاہتا ہوں معاف کر دے اور دوسرا کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی کہ عمر
बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे मदद को पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। नंगे पांव नंगे सर दौड़ लगा दी यार। जब कदमों की आहट उस गवैये ने सुनी ना तो पीछे पलट के देखा तो हजरत उमर थे। कहता है अल्लाह आज उमर के गजब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज आई, कहा रुको ठहरो। कहा मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है। कहा किसने? कहा जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिर रहा, आज पेट की खातिर पुकारा तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बस एक चीख मारी और जान जाने आफरीं के सुपुर्द की और उसका एजाज़ की उसका जनाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा। उसका एजाज़ की उसे अपने हाथों से हज़रत उमर ने कब्र में उतारा था। सुभान अल्लाह। तो भाई जो माजरत कर लेता है अल्लाह माफ़ कर देता है। वो बनी इसराइल में एक नौजवान था ना जिसका नाम किफल है। अल्लाह। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफ़ा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को ख़रीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, हाय हाय। लेकिन यहाँ बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? उसने कहा मैं शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहाँ एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, सरमायादार लोग, वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र से नहीं कहते, बहुत बड़े जगीरदार, बहुत बड़े ज़मींदार, तिजोरियां खजानों से भरी और उनके मुंह भी खोले, पैसा पानी की तरह बहाया, और हम माशरे में दरिया दिल मशहूर है। लेकिन कहाँ दौलत लूटी? जहाँ नफ्स को हज़ मिला। आप देहात के रहने वाले हो, हमारे देहातों में क्या होता है? मेले ठेले का माहौल, कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 दे दिया, क्रिकेट मैच है तो 1 लाख का इनाम दे दिया। जहां नफ्स को हज़ मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, हमने वहां गफलत की पट्टी बांध ली। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फ़कत एक बेर पर, और फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियाँ, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, हाय हाय। बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। ओए अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो हिजड़ों पे क्यों लुटाते हो? अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों लुटाते हो? अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो भाई क्रिकेट मैच पे ही क्यों? अगर दौलत लुटानी है तो दीवार के मुत्तसिल तुम्हारे बेवा का घर है यार, तुम्हारी इस बस्ती में तुम्हारे भाई का भी घर हो सकता है, तुम्हारी इस बस्ती में तुम्हारी बहन का भी घर हो सकता है। अगर दौलत लुटाने का देखो, दौलत अल्लाह की तकसीम, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा, जिसको ज्यादा दी उसके लिए इम्तिहान तो है ना, सांप बन के तो ना बैठे। ओ भाई अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो इस माशरे में, इस गांव में भी कितने घर ऐसे मिल जाएंगे जहां चिराग नहीं जलते। अगर दौलत ही लुटानी तो इन दुखियों पे लुटा दो, इन मजबूरों पे लुटा दो। ये आज से 1-1.5 अशरा पहले की खबर नवाए वक्त में छपी, मेरी नज़र से गुजरी। एक बूढ़े ने अपनी बेटी को तालीम की दौलत से रास्ता किया। बेटी बालिगा थी, शादी के काबिल हुई तो एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइएगा जो कुचोके और जख्म उस बेटी के दिल पे लगे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी, और किताबे ज़ीस्त का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। अल्लाह ने दौलत दी है तो यार इन दुखी बेटियों पे लुटा दो जो घरों में टीबी के मर्ज में मर रही हैं, और उन बेटियों का निकाह इसलिए ना हुआ कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज का सामान ही था। वो अल्लाह ने दौलत से नवाजा है यार, इन दुखियों पे लुटा दो यार।